दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा कुरसम खातून इंतहाई ज़ाहदा और आबदा औरत थी। कुरान हर लम्हा उनकी जुबान पर रहता था। वो हर वक्त बावजू रहती थीं और रात भर जागा करती थीं और रात का ज्यादातर हिस्सा इबादत इलाही और जिक्र फिक्र में गुजारती थीं। दोस्तों, सैकड़ों नवाफिल और वो भी एक ही दिन में उनका मामूल था। अक्सर रोजा में रहती थीं और पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद भी अदा करती थीं। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा के साथ कुछ हैरान कुन वाक़यात पेश आए। आपकी वालिदा माजिदा के हमसायों के मकान में बेरी का एक दरख्त हुआ करता था। अगरचा वो काफी बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उस पर बेर लगते थे और वो भी बहुत घने होते थे। वो दरख्त बड़ा लंबा चौड़ा था और कुर्बो ज्वार के घरों में दूर से ही नजर आ जाता था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि यकायक मौसम ने रंग बदला, बादल घिर आए, बारिश का समा पैदा हो गया। लोग भी उसके इंतजार में थे, क्योंकि गर्मी के दिन होने के बावजूद फजा में हबस सा पैदा हो गया था। और फिर ऐसा हुआ कि लोगों की तमाम उम्मीदें ही दम तोड़ गईं, क्योंकि बारिश की बूंदों की जगह ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पहले हवा में हल्की जंबश थी, फिर इसमें जोश पैदा हुआ और देखते ही देखते इस जोर से हवा चलने लगी कि दरख्तों की टहनियां टूटने लगीं और पत्ते उड़ने लगे। पत्तों के साथ फल भी उड़ उड़ कर दूर दूर जाकर गिरने लगे। दोस्तों, जब आपकी वालिदा माजिदा ने ये सारा माजरा देखा तो उनके हमसाये के बेरी के दरख्त से काफी मिकदार में बेर टूटकर आपके आंगन में आ गिरे, जिससे उनका सहन पत्तों और बेरों से भर गया। पत्ते अगरचा ज्यादा थे और बेर कम थे, मगर बेर इस कदर खूबसूरत और पके हुए थे कि उन्हें उठाकर खाने को बेख्तियार दिल करता था। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा कुरसम खातून ने एक बेर उठाकर जैसे ही मुंह में डाला ताकि उसका जायका चख सकें, मगर जैसे ही उन्होंने बेर मुंह में डाला ही था कि उनके पेट में शदीद दर्द उठा। पेट में दर्द उसी लम्हे शुरू हो गया जैसे ही बेर उनके हलक से उतरकर पेट में पहुंचा। दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि आपकी वालिदा माजिदा का हाल बेकाबू हो रहा था। आप पेट पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ गईं और सोचने लगी कि बेर तो शीरीं और लजीज था, रबे कायनात की नेमतों में से था, फिर से पेट में दर्द कैसे पैदा हो गया। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन की वालिदा मोहतरमा ने रबे कायनात से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझ पर करम फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मुझे इस दर्द से निजात दिला जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। और दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। एकदम आपकी वालिदा के पेट में एक गुबार सा उठा और दूसरे ही लम्हे उन्हें उल्टी आ गई, जिससे सारा बेर बाहर निकल आया। जैसे ही उल्टी आने से बेर बाहर निकला तो उनके पेट का सारा दर्द एकदम से गायब हो गया। तो आपकी वालिदा माजिदा समझ गईं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी चीज खाएं जिसे मुकम्मल तौर पर रिज़्क़े हलाल नहीं कहा जा सकता हो। बेर चूंकि हमसाये की बेरी से उड़कर उनके सहन में आया था, इसलिए चूंकि ना तो उन्होंने वो बेर खरीदा था और ना ही हमसायों से इस बात की इजाजत मांगी थी कि वो ये बेर खा लें। दोस्तों, इसलिए आपकी वालिदा माजिदा के मैदे ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और उनके पेट में शदीद दर्द उठा और बलाखिर उस वक्त खत्म हुआ जब के आने से बेर बाहर निकला। दोस्तों, एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब अभी छोटे बच्चे ही थे, मगर काफी समझ बूझ रखते थे, तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको बताया कि बेटा, मैंने हमेशा रिज़्क़े हलाल खाया है और तुम्हारी परवरिश भी रिज़्क़े हलाल से ही की है। हता कि एक दिन जब मैंने हमसाये की बेरी से घर के सहन में आया हुआ एक बेर उठाकर खाया था, तो मेरे मैदे ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था और मैं उसी लम्हे समझ गई थी कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो यकीनन रब्बे ताला का कोई नेक बंदा ही बनेगा। मेरा दिल पूरे वसूख के साथ कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर आपको वलायत से नवाजेंगे। खुदा मालूम उस वक्त मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं, लेकिन क़यामत के रोज मुझे इस बात पर जरूर फख्र महसूस होगा कि मुझे एक वलीउल्लाह की वालिदा होने का शरफ हासिल है। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा कुरसम खातून की दुआओ इल्तिजा पूरी हुई और उनके फर्जंदे अर्जमंद ऐसे वलीउल्लाह बने जिनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा।
رب رحمان الرحیم نے انہیں نہ صرف ایک نیک شہرت ولی کی والدہ ہونے کا اعزاز بخشا بلکہ وہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نظر کرم کی حامل تھیں۔ آپ روحانی طور پر عظمت و رفت کی مالک تھیں۔ دوستو نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے کلثوم خاتون کی ایک کرامت کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ ایک رات جبکہ آپ تہجد کی نماز میں مشغول تھیں تو ایک چور آپ کے گھر میں گھس آیا۔ یہ وہ دن تھے جب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم شیخ جمال الدین انتقال کر چکے تھے۔ چور نے یہ خیال کیا کہ گھر میں اکیلی خاتون ہے اور چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں بے دھڑک داخل ہو کر چوری کر سکتا ہوں۔ دوستو گھر کے صحن سے جیسے ہی اس نے ایک کمرے کا رخ کیا تو چور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کی بیوہ مالکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے جبکہ اس کے بچے پاس ہی پڑے سو رہے ہیں۔ چور کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر نماز پڑھنے والی خاتون نے کوئی مزاحمت کی بھی تو وہ اسے آسانی سے روک لے گا کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ چنانچہ وہ جو ہی آگے بڑھا اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور پھر یوں ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بنائی مکمل طور پر زائل ہو گئی۔ اس طرح چور پر واضح ہو گیا کہ اسے روکنے والی یہاں پہ کوئی طاقت ضرور موجود ہے، وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، جو اپنے نیک بندوں کی خاص طور پر حفاظت فرماتی ہے۔ دوستو وہ چور ہندو مذہب کا پیروکار تھا، مگر اب اس نے دین اسلام کو ماننے والی اور ایک خدا پر یقین رکھنے والی خاتون کی کرامت دیکھ لی تھی اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ مذہب اسلام ہی صحیح معنوں میں سچا مذہب ہے، اور اس کی بے نور آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے اٹھتے قدم ایک دم سے رک چکے تھے کیونکہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوستو اس چور نے اس تہجد گزار خاتون سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس گھر میں رہنے والی نیک اور عبادت گزار خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرما دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے اسے تنہا سمجھ کر چوری کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یقیناً ایک بہت بڑی ذات اس کے ساتھ ہے جو اس کی مدد فرما رہی ہے، اور یہ وہی ذات ہے جس نے میری بینائی مجھ سے چھین لی ہے۔ اور یوں اس ذات نے اپنی ایک نام لیوا عابدہ اور زاہدہ خاتون کی مدد کی ہے اور اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ بے شک میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں مسلمانوں کے اللہ کا قائل ہو گیا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اگرچہ میری بینائی واپس لوٹ آئی تو میں ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان بن جاؤں گا، کیونکہ جو سچائی میں نے اس مذہب میں دیکھی ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں اس گھر میں اکیلی رہنے والی عابدہ اور زاہدہ خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ میری بینائی لوٹ آئے اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق بھی مل جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نیک خاتون کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہ نے جب اس چور کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے جلدی سے نوافل کی رکعتوں میں وقفہ کر کے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگی، یا باری تعالیٰ تو سب کا محافظ اور رکھوالا ہے، تو نے اپنی خاص عنایت اور کرم سے میرے اور میرے گھر کی حفاظت کی ہے، مجھے اس چور کی دست برد سے بچایا ہے، یہ سب تیرا فضل اور تیری عنایت ہے، ورنہ میں گنہگار خاتون کس قابل ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ تو نے میری حفاظت کی خاطر اس چور کی بینائی چھین لی ہے، مگر اب یہ راہ راست پر آنا چاہتا ہے، تجھے تیرے کرم اور بخشش کا واسطہ تو اس چور کی بینائی اسے واپس لوٹا دے۔ یہ چور تیرا ہی بندہ ہے، اگر تو اس کی بینائی لٹا دے گا تو تیرے نام لیواؤں میں ایک اور آدمی کا اضافہ ہو جائے گا، اگر تو نے اس پر کرم نہ کیا تو پھر وہ کس در پر دستخط دے گا، وہ دین اسلام سے مایوس ہو جائے گا۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا ہے، اے باری تعالیٰ تو بھی اسے معاف کر دے، بے شک تو بہت رحیم و کریم ہے۔ دوستو کلثوم خاتون نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ اسے قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا اور چور کی بینائی واپس لوٹ آئی اور اس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئی۔ خدا معلوم اس چور کے جی میں کیا آیا، کس نے الٹے پاؤں دوڑ لگائی اور بابا فرید الدین کی والدہ محترمہ کے گھر سے نکلتا ہوا رات کی تاریکی میں کہیں دور غائب ہو گیا۔
اور دوستو اگلی صبح چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کلثوم خاتون کے گھر کے باہر آنسوؤں کے موتی پروتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے کلثوم خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کلثوم خاتون نے اپنے بڑے بیٹے کو باہر دروازے پر بھیجا کہ معلوم کرے کہ کون آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس گھر کی مالکن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو اس آدمی کی خواہش پر کلثوم خاتون نے پردے کی اوٹ سے اس آدمی سے پوچھا کہ اپنی حاجت بیان کرو اور اگر ہو سکا تو میں تمہاری حاجت پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ محترمہ آپ سے میری صرف یہی درخواست ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میرا قصور درگزر کر دیں۔ کلثوم خاتون پوچھنے لگی کہ آخر تم نے کیا قصور کیا ہے اور میرا کیا نقصان کیا ہے کہ میں تمہیں معافی دے دوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ محترمہ میں وہی رات والا چور ہوں جو آپ کے گھر چوری کی نیت سے آیا تھا اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر آپ کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بینائی واپس لوٹا دی تھی۔ دوستو اس چور کی باتیں سن کر کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا اور رب تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہاری کھوئی ہی بصارت واپس مل گئی ہے۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ چور آدمی کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیجیے۔ حضرت بابا فرید الدین کی والدہ ماجدہ کے چہرے پر یہ سن کر مسکراہٹ پھیل گئی اور کلثوم خاتون نے بغیر کسی توقف کے اس چور کو چوری سے توبہ کروائی اور کلمہ شہادت پڑھایا، اور اس کے خاندان کے ہر فرد نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور یوں وہ پورا خاندان حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنا نام عبداللہ رکھا اور عبادت و ریاضت میں اس درجہ کمال کو پہنچا کہ اس نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت پائی، حتیٰ کہ اس کے انتقال کے بعد اسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت پیر جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ اور بڑے بھائی حضرت اعزاز الدین رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو یہ اعزاز رب تعالیٰ نے اس کے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے باعث اسے عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔